تھوڑی گھنٹوں کے بعد ہمارے پاس ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت آنے والی ہے۔ اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس کی شان بڑی نرالی ہے۔ اس مہینے کی شان کیسی ہے؟ رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب۔ اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب آتا تھا نا تو میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے رب کریم، رمضان ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ رجب کا احترام کرنا یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا، ایک مدت سے ایک عورت کے بارے میں اس کے دل میں برے خیالات تھے، اور ایک بار اس کو موقع ملا، اس عورت پر اس نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ قریب تھا کہ وہ گناہ کرتا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں تو پوچھا یہ مسلمان، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، غیر مسلم تھا، تو اس نے کہا یہ لوگ کس چیز کا چاند دیکھ رہے ہیں، کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا مسلمان جو ہیں رجب کے مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جب اس نے سنا کہ رجب آ گیا ہے وہ اس عورت سے دور ہو گیا، گناہ سے باز رہا۔ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے ملاقات کرو۔ جب آپ اس کے پاس گئے، اپنی تشریف آوری کا سبب بیان کیا۔ اللہ اکبر! جب اس نے سنا اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلے زمانے میں صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی اس مہینے کا ادب کیا کرتے تھے۔ رجب کے ورڈز کتنے ہیں؟ 3، را، جیم اور با۔ سبحان اللہ! علماء کہتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن بڑی خوبصورت علماء نے بیان کی۔ را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کے جرم، با سے مراد بر یعنی بھلائی۔ گویا اللہ کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندوں کے جرموں کو کر دو تاکہ میری رحمت اس کی بخشش فرما دے۔ This is the time to repentance۔ رجب توبہ کا مہینہ۔ سبحان اللہ! رجب کے بارے میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، احادیث میں ملتا ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ آقا فرماتے الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت سیکوینس شروع ہو رہی ہے۔ یہ مہینے ضائع کرنے والے نہیں، ہاں یہ مہینے اللہ کی رحمت کو لوٹنا ہے اس مہینے میں۔ اور سبحان اللہ! ایک بہت خوبصورت بات میں بتاؤں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث پاک فرمایا رجب کی پہلی رات، 15 شعبان شب برات جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر فرمایا جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 5 عید الاضحیٰ کی چاند رات۔ اور رجب کے روزوں کی تو کیا بات ہے، احادیث میں یہ فضیلت آتی ہے جو رجب میں پہلے دن کا روزہ رکھے، پہلے رجب کا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ رکھے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور تیسرے دن کا روزہ رکھے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ پھر پورا رجب جو ہے وہ ہر روزہ جو ہے وہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب تو سردیوں کے دن ہیں، ویسے ہی ہم میں سے کئی لوگ لیٹ لنچ کرتے ہیں، 6 سوا 6 بجے افطار ہو جاتا ہے، تو ہو سکے تو نفلی روزے رکھیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور بڑی خوبصورت اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ تو دس از دا ٹائم ٹو پریپیئر یور سیلف۔ یہ تو وقت آ گیا مسجد کی طرف آنے کا، تلاوت کرنے کا، روزے رکھنے کا۔ اگر کوئی دوری ہو گئی ہے عبادت سے تو پھر جڑ جائیں، اور رحمتوں والے مہینے شروع ہو رہے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم رجب میں اللہ کی عبادت کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے ہم اس رجب کو اس طرح گزاریں۔ اور رجب میں ایک اور کام کرنے کا بڑا زبردست میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ کریم 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا۔
اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم اس پہ نفلی روزے رکھیں، اس پہ درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ کا مہینہ ہے، خوب اللہ کی طرف لو لگائیں کہ یا اللہ تیرا مہینہ آ گیا، بندہ بھی تو میں تیرا ہوں، میرے مولا تو میری مغفرت فرما دے۔ تو اللہ ہمیں اس مہینے کی برکت عطا فرمائے۔ السلام تشریف لائے، اللہ پاک کا پیغام دیا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کی امت میں سے کوئی آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور آپ کا امتی آپ پر سلام پڑھے تو میں اس پر 10 بار سلام پڑھوں۔ اچھا، اب یہاں ایک خوبصورت بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ ایک تو اس حدیث سے ہمیں ایک درود پاک پڑھنے کی فضیلت پتہ چل گئی کہ ایک درود پر 10 رحمتیں ہیں، ایک سلام پڑھیں تو 10 سلامتیاں نازل ہوتی ہیں۔ مگر ایک اور خوبصورت بات یہ پتہ چلی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم گناہ گاروں سے پیار کیسا ہے کہ درود کون پڑھے گا؟ ذرا جواب دیجئے۔ ہم پڑھیں گے۔ رحمتیں کس پر نازل ہوں گی؟ ہم پر نازل ہوں گی۔ ہم اگر سلام پڑھیں گے تو سلامتی کس پر نازل ہوگی؟ ہم پر۔ اور خوش کون ہو رہا ہے؟ نبی پاک راضی ہو رہا ہے۔ یہ ذرا سمجھیے گا، کسی اپنے کو تحفہ ملے، کسی اپنے کو انعام ملے تو خوشی ہوتی ہے نا۔ تو نبی پاک اپنی امت سے کتنا اٹیچڈ ہیں اور کتنا محبت فرماتے ہیں کہ خوشی مل رہی ہے کہ میری امت مجھ پر درود پڑے گی تو ان پر رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ تو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری نیکیوں سے، ہماری اچھی باتوں سے بھی راضی ہوتے ہیں کہ میری امت اچھے اعمال کر رہی ہے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ تو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے بھی درود پاک بھی پڑھنا ہے، خوب نیکیاں بھی کرنی ہیں، اور اپنے آپ کو انشاءاللہ گناہوں سے محفوظ بھی رکھنا ہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج قرآن پاک کی کون سی آیت اور اس پر ہم جو گفتگو کریں گے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ قرآن کی باتیں کی جائیں، کچھ قرآن سے میسج لیا جائے۔ تو آج قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، اور آیت نمبر ہے 85۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت میں جو ہمیں میسج دیا جا رہا ہے نا، وہ بڑا کمال کا میسج ہے۔ بیسیکلی شان نزول تو یہودیوں کے لیے تھا کہ ان سے اللہ کریم نے 3 باتوں کا تورات میں وعدہ لیا تھا۔ ایک دوسرے کو آپس میں قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، یعنی گھروں سے نہیں نکالو گے، تم میں سے کوئی شخص قید ہو جائے یا غلام بنا لیا جائے تو اسے خرید کر آزاد نہیں کرو گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ 3 وعدوں میں سے 1-2 باتیں ماننا شروع کر دیں اور ایک اپنی مرضی سے قتل و غارت گری کرنے لگے۔ تو اب قرآن مجید فرقان حمید میں ان سے کیا کہا گیا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہو؟ اور پھر کیا فرمایا؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض سے انکار کرتے ہو، یعنی اپنی مرضی سے ایک حکم کو پک کر لیتے ہو، ایک کو چوز کر لیتے ہو، باقی چھوڑ دیتے ہو۔ اب جو یہ کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں اس کی سزا کیا بیان فرمائی قرآن نے؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، یعنی کیا جزا جو کرے یہ تم میں سے، فرمایا الا خزي فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، یہ دنیاوی سزا تھی۔ اب مزید فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یعنی جو اپنی مرضی کا حکم مان لے، باقی کا انکار کرے، اسے 2 سزائیں ملیں گی، دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت کا شدید عذاب بھی ملے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بڑا واضح قرآن کا میسج ہے۔ یقیناً یہ ان لوگوں سے فرمایا گیا، مگر یہ حکم ہم سب کے لیے بھی ہے کہ قرآن کے کچھ احکام، شریعت کے کچھ احکام مان لیے اور کچھ کو رد کر دیا۔
ہے، کسی کا انکار کر دیا، فرمایا پھر اس کے لیے شدید ترین عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اس واقعے میں ہمیں ایک اور بات یہ سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ظلم بھی حرام ہے اور ظلم پر مدد کرنا بھی حرام ہے۔ یہ اوس و خزرج اور یہ اس زمانے کے جو قبیلے تھے جو آپس میں لڑتے تھے اور ظالموں کی مدد کرتے تھے، ان پر یہ آیت جو نازل ہوئی، اس سے ہمیں کیا میسج ملا کہ ہمارے یہاں بھی ہمیں ظلم کی طرفداری نہیں کرنی ہے، ظلم کرنا بھی نہیں ہے اور ظالموں کا ساتھ بھی نہیں دینا ہے۔ اب ہمارے یہاں کس انداز سے طرفداری ہو رہی ہوتی ہے، اب ذرا میں کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ جان رہے ہوتے ہیں، میرا چاچا ہے، میرا تایا ہے، چھوٹا بھائی ہے یا بڑا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، پتہ غلط کر رہا ہے، مگر چونکہ اپنا ہے اب اس کی طرفداری کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بولنے کے سبب لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، خاندان کے حالات بگڑ سکتے ہیں، تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، لیکن جھوٹ اور اس کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے کہ یار میرا گرائی ہے تو میرے محلے کا ہے تو ہمارے قبیلے کا ہے، اگر اس کا جھگڑا ہو گیا ہے یا وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور آپ کو بٹھا رہا ہے ساتھ کہ بھائی آپ بتاؤ میں غلط ہوں کہ صحیح ہوں، بھائی دو چیزیں ہیں، یا تو آپ کو لگتا ہے میں غلط کہوں گا تو لڑائی اور بڑھ جائے گی، یہ مجھ سے بھی لڑے گا، تو آپ خاموش ہو جائیں، مگر یہ نہ کہے کہ ہاں تم صحیح ہو، بھائی یہ میرا رشتہ دار بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آپ کو فیصلہ انصاف کا کرنا ہے، آپ کو طرفداری ظالم کی نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہی وہ غلطی ہے کہ کچھ قرآن کے احکام کو مان رہے ہیں اور کچھ جناب چھوڑ رہے ہیں۔ آگے سنیے، اب پارٹنر ہوتے ہیں دو مل کر کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یار یہ پارٹنر ہے میرا، مگر یہ سامنے والے گاہک سے بات ٹھیک نہیں کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اور اس نے ابھی سود پہ پیسے لیے ہیں، یہ فلاں غلط کام کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار اب اس کی غلط اس کو کہیں گے تو کمپنی بیٹھ جائے گی، بیچتا تو مال بڑا اچھا ہے، جھوٹ بول کے بیچ تو آتا ہے، سودا سب سے اچھا بیچتا ہے جناب، کاروبار اس کو سمجھ بڑی ہے، کچھ بھی کر کے آئٹم بیچ کے آ جاتا ہے۔ اگر میں اس کا پارٹنر ہوں اور میں خاموش ہوں اور میں بلکہ طرفداری کر رہا ہوں، تو پھر آپ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمیں ایسے یا تو پارٹنر رکھنے نہیں چاہیے جو حرام کما رہے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن ہم اگر اس کے پارٹنر ہیں تو اس کے حرام کاموں کا جواب بھی دینا پڑ جائے گا نا۔ بہت سارے شیئر کمپنی کے کاروبار کو جو علماء منع کرتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جناب اس کمپنی میں ایک طرح سے پارٹنر بن جاتے ہیں، آپ کو کیا پتا اس کمپنی میں کیا کیا حرام ہو رہا ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے، میں نہیں کہہ رہا سارا کام غلط یا سارا کام صحیح، آپ کسی صحیح عالم دین مفتی کے ساتھ بیٹھے تو صحیح، پارٹنر بننا آسان نہیں ہے کسی کا۔ اب اگر آپ کسی بھی چیز کے پارٹنر ہیں تو اس کے اچھے کے بھی پارٹنر ہیں، اس کے برے کے بھی پارٹنر بن گیا، تو یہ سوچنا ہوگا کہ کہیں میں غلط کام کی طرف تو نہیں جا رہا۔ اسی طرح لوگ معاذ اللہ آج کل کیا ہوتا ہے، کچہریوں میں جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں، اللہ اکبر، حالانکہ معلوم ہے کہ جھوٹی گواہی دے رہا ہوں، ظلم ہو رہا ہے، مگر کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ کسی مظلوم کے ساتھ برا ہو جائے اور کسی ظالم کا فائدہ ہو جائے، تو پھر دنیا اور آخرت کے شدید عذاب کے لیے تیار رہیے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کی لکھت سے، آپ کے کالم سے، آپ کی صحافت کی آواز سے، یا اگر آپ وکیل ہیں تو آپ کیس لیتے وقت بھی یہ دیکھیں، وکیلوں کو پتا ہوتا ہے کہ میں جس کا کیس لے رہا ہوں یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، مگر اگر پیسے اچھے ملتے ہیں، اگر نام ہو رہا ہے، اگر شہرت ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں یار ہمیں تو اپنے کیس سے مطلب ہے نا، تو کیا آپ قتل کرنے والے کو جو ہے وہ بے قصور ثابت کریں گے؟ آپ یہاں تو تھوڑے پیسے کما لیں گے، ہو سکتا ہے قانون کو ڈاج دے کے کیس بھی جیت لیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے، کبھی جھوٹی گواہی نہیں دینی ہے۔ دو باتیں ہیں، شریعت کہتی ہے اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم ساتھ تو نہ دینا ہے، آپ خاموش ہو کے سائڈ پہ ہو جائیں، لیکن یہ ہونا ضروری۔ اور جو ماشاءاللہ کہتے ہیں نا حسینی قافلے کے سپاہی ہوتے ہیں، وہ تو ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر کھڑے ہوتے ہیں، نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان سے ڈرتے نہیں۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے یہ بات سمجھنی ہے۔ اب آج کل ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑا فتنہ آیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آدھی جہالت ہے، کیونکہ قرآن نے بڑا پیارا حکم دیا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو اب ہوا کیا ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، آدھا جاہل جو ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ قرآن کی ایک دو آیتیں یاد کر کے، ایک دو حدیثیں یاد کر کے اب احکام شریعہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے۔ ارے بھائی قرآن میں تو لکھا ہے، ایسا تو کر ہی نہیں سکتے۔ اب ہمارے بھولے بالے مسلمان، ہم نے بھی پورا قرآن نہیں پڑھا، ہم نے بھی علم دین حاصل نہیں کیا، اب کوئی سوشل میڈیا پر آ کر ایک قرآن کی آیت بتا کر سب کو گمراہ کر رہا ہے کہ جناب قرآن میں تو یہ حکم ہے، حالانکہ اگر قرآن کا حکم بیان کرنا ہے تو پورے قرآن کا مطالعہ کر کے بیان کرنا ہے۔ قرآن کی کچھ آیتوں میں ناسخ و منسوخ کے احکام ہیں، کچھ آیتیں پہلے نازل ہوئیں، کچھ بعد میں نازل ہوئیں، پہلا حکم ختم ہو گیا، اور جناب بعض اوقات حدیثوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے۔ یہ علماء کا کام ہے کہ وہ تمام حدیثوں کا مطالعہ کر کے یا
قرآن کریم کا پورا مطالعہ کر کے پھر ہمیں حکم بتاتے ہیں کہ اب حکم ہمارے لیے کیا ہے، ہم نے شریعت پر عمل کیسے کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں تیز تیز قدم کے ساتھ جا رہے تھے، ایک شخص ملا، کہتا علی جان اتنے تیز تیز کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا میں نے ایک بے وقوف کو دیکھ لیا ہے، اس سے دور بھاگ رہا ہوں۔ عرض کیا علی جان آپ تو بڑے شاندار شخصیت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، آپ تو مردے زندہ کر لیا کرتے ہیں۔ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا مردے زندہ کرنا آسان ہے، بے وقوف کو سمجھانا انتہائی مشکل ہے۔ ہاں، یہ بے وقوف کی جو دوستی ہوتی ہے نا، اور بے وقوف سے اگر کوئی دین سیکھ رہا ہے تو پھر اس کا بیڑا غرق ہی ہونا ہے۔ تو پہلے یہ چیک کیجئے کہ ہم علم دین کس سے سیکھتے ہیں، ہم جس سے سیکھ رہے ہیں اس نے بھی سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا۔ اور جمعہ 8 دن ہوئے اور جناب بیٹھ کے ہمیں سکھانا شروع کر دیا، یہ باقاعدہ ایک پوری نالج ہے، یہ پوری ایک سائنس ہے، اور قرآن فہمی یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے یہ بے وقوف کہاں تک پہنچتا ہے جب ایک قرآن کی آیت سے معاملے کو سمجھے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کا عالم کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی وہ ہیں، نبی پاک کی حدیث میں آتا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، شیر خدا کے علم دین کا اور قرآن فہمی کا عالم یہ ہے کہ آپ فرماتے اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو اتنی کتابیں لکھ دوں کہ 70 اونٹ ان کتابوں کے بوجھ سے دب جائیں، اتنی ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ اب آپ سوچیں کہ مولا علی کے قرآن فہمی کا عالم کیا ہوگا۔ مگر آپ کے دور میں ایک فرقہ نکلا جس کا نام تھا خارجی فرقہ، اس نے پتہ ہے مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ آپ غور کریں کہ جس کی شان اتنی نرالی ہے، ان بدبختوں نے شیر خدا پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ اب وہ فتویٰ کیا تھا؟ معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا تھا کہ مولا علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی دینی مسئلے پر اختلاف ہو گیا۔ تو مولا علی ماشاءاللہ بڑی معاملہ فہم شخصیت ہیں، آپ نے حکمت عملی مقرر فرمائی اور ایک حکم یعنی ایک ایسا بندہ مقرر کیا جو دونوں گروہ کی بات سنے اور درمیان میں سلو کروا دے، فیصلہ ڈیسائیڈ کر دے۔ تو ایسا ہی ہوا اور انہوں نے فیصلہ سنایا اور سلو ہو گئی۔ اب ایک فرقہ تھا جو جنگ چاہتا تھا، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے لڑائی ہونی چاہیے، جھگڑا ہونا چاہیے، معاملہ بگڑنا چاہیے، یہ امن و امان سے مسلمان کیوں رہ رہے ہیں؟ یہ فرقے والا ادھر حملہ کرے تو یہ والا ادھر حملہ کرے، اچھا جناب فرقہ واریت کی لڑائی نہیں ہو رہی تو چلو بھائی خاندانی لڑائی شروع کرو، صوبائی لڑائی شروع کرو۔ ان کی جنگ میں ان کو فائدہ ہے، پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو جناب ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے۔ تو مولا علی نے بڑی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور سلو ہو گئی۔ اب وہ جو خارجی فرقہ تھا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ مولا علی نے بندے کو ثالث بنا دیا، اس کے ذریعے فیصلہ کروا دیا، یہ تو کفر ہو گیا۔ آپ دیکھیں ایک قرآن کی آیت، اس کا ایک جز، اس سے اپنی عقل سے فیصلہ کیا اور جناب شور مچانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، میرے شیر خدا مولا علی کا تدبر دیکھیں، آپ کی جناب صبر کا مقام دیکھیں، آپ تو اس قدر عظیم ہستی ہے کہ آپ حکم فرماتے نہ جانے کیا ہو جاتا۔ آپ نے پھر سلو کی طرف بات آگے بڑھائی، آپ نے جو ترجمان القرآن ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال کا قرآن کا علم تھا، ان کو بھیجا کہ جا کے ذرا ان کو سمجھائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے پاس گئے، کہا بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے مسئلہ یہ اللہ کے سوا تو کوئی حکم بن نہیں سکتا، کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا، یہ مولا علی نے انسان کو یہ حکم کیسے دے دیا؟ تو جناب معاذ اللہ یہ کفر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے گا حضرت عبداللہ ابن عباس کا جواب بھی، اور آج کل کے دور میں یہ جو آدھی جہالت پھیلانے والے ہیں ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 کی تلاوت نہیں کی؟ اگر حالت احرام میں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر کوئی حالت احرام میں کسی جانور کو مار دے، مثلا کسی نے خرگوش کو مار دیا، اب حکم یہ ہے کہ اس جانور کی قیمت صدقہ کرے، جس قیمت کا جانور اس نے مارا ہے احرام کی حالت میں اس کی قیمت کو صدقہ کرے۔ اب سوال یہ کہ پتہ کیسے چلے کہ جناب یہ قیمت کتنی تھی جانور کی، یا خرگوش مار دیا یا کوئی بھی جانور، اس کی قیمت کیا تھی؟ اللہ قرآن میں حکم فرماتا ہے یحکم بہ ذوا عدل منکم، تم میں سے 2 معتبر آدمی اس میں فیصلہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں چند روپوں میں خرگوش آ جاتا ہے، اس کی قیمت ڈیسائیڈ کرنے کے لیے تاکہ آپس میں پرابلم نہ ہو 2 بندے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بتاؤ جانور کی قیمت زیادہ یا انسانوں کی قیمت زیادہ؟ شیر خدا نے صحابہ کرام کے درمیان کوئی ڈسٹربنس نہ ہو جائے، کوئی لڑائی نہ ہو جائے، انسانی جان ضائع نہ ہو جائے، اس کے لیے کسی
کسی کو حکم بنایا کہ جناب فیصلہ کرا دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ جب خرگوش کی قیمت معلوم کرنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب دو بندے بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ قیمت کیا ہے، تو پتہ یہ چلا ایک آیت تو پڑھی تھی، پورا قرآن نہیں پڑھا تھا، حالانکہ آگے قرآن میں اس کی ڈیفینیشن موجود ہے۔ اور یہی آج کے دور کا پرابلم ہے، اور یہاں ہماری بھی ایک کمزوری ہے کہ ہم جناب ہر کسی کی بات سننے کے عادی بن گئے، اور جب سنتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ معاذ اللہ اب تو لوگ غیر مسلموں کو سننے لگ گئے، جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ اسلام کی جو حقانیت ہے اس پہ کچھ کنفیوژن ہے۔ ہمیں آ کے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اچھا اللہ ہے، اس کی دلائل بتائیے۔ اللہ اکبر، کیا آج ہمارے دین اور ایمان میں اتنی کمزوری آ گئی کہ جب جس کی جو مرضی ہو کوئی ایک بات کر دے اور ہم کنفیوز ہو جائیں؟ پھر اپنے عقائد پر، اپنے معمولات اہل سنت پر ہم کنفیوز کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس بھی علم نہیں ہے، شیطان کو موقع ملتا ہے وہ ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو خدا را سب سے پہلے یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے دین کس سے سننا ہے، دین کس سے سیکھنا ہے۔ بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، میں اگر آپ سے سوال کروں کہ جناب آپ نے اپنا گھر بنانا ہے تو گھر کس سے بنائیں گے؟ تو آپ کہیں گے بلڈر سے بنائیں گے۔ تو میں کہوں یار آپ نے کپڑے بڑے اچھے پہنے، لگتا ہے درزی بھی بڑا اچھا ہے، اسی سے گھر بھی بنا لیجئے، کپڑے بڑے اچھے سیتا ہے، آپ کا گھر بھی اچھا بنا دے گا۔ آپ کہیں گے جناب درزی کا کام تو کپڑے سینا ہے۔ مولانا صاحب آپ کی لگتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، درزی کپڑے سیتا ہے، بلڈر جو ہے وہ گھر بناتا ہے۔ اچھا جناب پھر اس کے بعد آپ کو جناب ڈاکٹر کی ضرورت پڑی، طبیعت خراب ہوئی، تو اب میں آپ کو کہوں کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ چپل بڑے اچھے سلوا کے لائے تھے، اسی بندے سے آپ اپنی دوائی بھی لے لیجئے۔ آپ کہیں گے لگتا ہے آج آپ نے دوائی نہیں پی ہے کہ جناب چپل سینے والا جو ہے وہ ہمیں دوائی کیسے دے گا؟ تو کمال ہے کہ دنیا کی ہر فیلڈ میں آپ اپنے لیے اس فیلڈ کا ایکسپرٹ تلاش کرتے ہیں۔ موچی سے جوتے سلواتے ہیں، درزی سے کپڑے سلواتے ہیں، ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، بلڈر سے گھر بناتے ہیں، ان کو آپس میں مکس اینڈ میچ نہیں کرتے۔ تو اب بتائیے نا دین کس سے سیکھنا چاہیے، شریعت کس سے معلوم کرنی چاہیے؟ کیا ہر اس شخص کو یہ حق حاصل ہے؟ میرا دین اتنا مظلوم ہے۔ اچھا اب ایک اور فینومینا لوگ لے کر آئے کہ جناب انٹرنیٹ پر تو ساری چیزیں موجود ہیں، اب تو اے آئی کا زمانہ ہے، سوال کیجئے جواب مل جاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کی اور جناب اس کی اتنی بڑی بڑی تفسیریں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جناب پڑھنا بھی ہے تو کسی عالم کی ضرورت کیا ہے، کسی مفتی کی ضرورت کیا ہے، کسی ایکسپرٹ کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن موجود ہے، تفسیریں موجود ہیں، ہم خود ہی مسئلہ نکال لیں گے، ہمیں علماء کی حاجت نہیں ہے۔ چلے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ جناب کتاب سے پراپر علم مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، کتاب میں سب چیزیں موجود ہیں۔ چلے اب میں آپ ہی کی بات آپ کی طرف دوبارہ بڑھاتا ہوں، اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کو کوئی پرابلم ہو جائے یا آپ کے گھر میں کسی کا آپریشن ریکوائرڈ ہو، تو جناب آپ بھی کتاب اٹھائیے کہ ٹانگ کا آپریشن کیسے ہوگا۔ بلکہ اب صرف کتاب نہیں ہے، یوٹیوب پر تو ٹیوٹوریل موجود ہے نا، ویڈیو بھی موجود ہے کہ یہ والا آپریشن کیسے ہوگا۔ تھوڑا مزید سوال اے آئی سے کر لیجئے کہ کون سا چاقو استعمال کروں، کون سی چھری استعمال کروں، پہلا کٹ کدھر لگاؤں، دو چار دوست جمع ہو جائیں اور ٹانگ کا آپریشن گھر میں کر لیجئے، 2-4 لاکھ روپے بھی بچ جائیں گے۔ آپ کہیں گے یار کیا ہو گیا آپ کو؟ بھائی جان کا معاملہ ہے، کسی ایکسپرٹ سے کروانا پڑے گا، کتابوں میں ضرور لکھا ہے لیکن ٹانگ ضائع ہو جائے گی، دل کا آپریشن ہم نہیں کر سکتے، حالانکہ اس کا پورا طریقہ انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ آپ کہیں نہیں اس کے لیے برسوں کا ایکسپرٹ چاہیے، بلکہ آپریشن تو اس سے کروائیں گے جس کا آپریشن کرنے کا تجربہ بھی ہو اور اس کا آپریشن کامیاب بھی ہوتا ہو۔ 4 دوستوں سے بھی پوچھیں گے، 3 رائے لیں گے، ایک رائے پر بھی لوگ آپریشن نہیں کراتے۔ کرنا بھی یہ چاہیے کہ 3 طرف سے رائے لے کر پھر آپریشن کی طرف جانا چاہیے۔ آپ کہیں گے جان کا معاملہ ہے، جسم کا معاملہ ہے، باڈی خراب ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے میرا ہی جواب دے دیا حضرت۔ اب میرا ثواب سن لیجئے، مجھے ایک بات بتا دیجئے، کسی کی ٹانگ زیادہ قیمتی ہے یا اس کا ایمان زیادہ قیمتی ہے؟ میرے ایمان پر جس کی جو مرضی آئے چھری کانٹے لے کر آ جائے کہ میں تمہارا ایمان کا معاملہ ٹھیک کرتا ہوں، تمہارا دین میں تمہیں سمجھاتا ہوں، آپ پڑھ لینا، آپ ہی خود ہی قرآن سے اور تفسیر سے پڑھ لیں۔ آپ کہیں گے نہیں جناب، باقی دنیا کے معاملات میں جب ایکسپرٹ ریکوائرڈ ہے تو مجھے قرآن کے علم کے لیے بھی فہم القرآن والا مفتی اور عالم ریکوائرڈ ہے، برسوں جس نے پڑھا ہو، جس کی جناب تفسیر پر نظر ہو، جس کی عقائد مضبوط ہوں۔ ارے وہ خود اگر سچا نہیں ہے تو مجھے کیا دین سکھائے گا؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے بھولے بھالے مسلمانوں، خدا را اپنی زندگی کا یہ آپ ذہن بنائیے کہ سب سے قیمتی سرمایہ تو ایمان ہے، اور ایمان کے معاملات میں، دین کے معاملات میں میں نے کسی ایکسپرٹ سے، کسی صحیح العقیدہ مفتی سے اور عالم دین سے انشاءاللہ دین پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، اور آدھی جہالت سے بچنا ہے۔ جب آپ قرآن پورا پڑھتے ہیں، کبھی بھی کوئی ایک آیت سن کر، ایک حدیث سن کر کنفیوز نہ ہو جایا کریں، کسی عالم دین سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ آیت کے بعد یہ بھی تو آیت موجود ہے، یہ حدیث کے بعد یہ بھی تو حدیث موجود ہے، اور وہ ان دونوں کو
سامنے رکھ کے جب آپ کو جواب دیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں شریعت کے احکام کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پر میں چلیں ایک آیت اس لیے بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہمارا انشاءاللہ آج کا ایک موضوع بھی ہے، وہ بھی کور ہو جائے گا کہ اب جناب قرآن کی ایک آیت بیان کرنے والے کرتے بھی ہیں، ترجمہ کیا ہے؟ تم فرماؤ میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو میں تو تمہاری طرح کا ایک بندہ ہوں۔ اب کچھ جاہلوں نے، وہ آدھے جاہل ہے نا، کہ دیکھو نبی پاک خود کہہ رہے ہیں وہ ہماری طرح کے آدمی ہیں، اور تم کہتے ہو جناب وہ نور ہیں اور وہ جناب بہت عظیم ہستی ہے، خود فرما رہے میں تمہاری طرح کا ہوں۔ تو قرآن ادھورا پڑا، ایک آیت پڑھی، اب اگلی آیت سن لو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے۔ سبحان، پتہ کیا چلا؟ یقیناً میرے آقا بشر بن کر دنیا میں آئے ہیں، بلکہ یہ ہمارے جیسے بشر نہیں، اللہ پاک کا نور ہے جسے رب کریم نے دنیا میں بشر بنا کر بھیجا ہے۔ تو بات اگر پوری قرآن سے سمجھی جائے تو سمجھ آتی ہے۔ اب ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ جو کہتے ہیں نبی پاک ہماری طرح کے ہیں؟ ارے جناب میں تو ہاتھ اٹھا کر کوئی چیز نہیں اٹھا سکتا، اور میرے آقا وہ ہیں جو اشارہ فرمائیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ہماری گھڑی ہمارے قابو میں نہیں آتی ہے، اور میرے آقا دعا کریں، مولا علی کہیں کہ حضور نماز عصر چلی گئی ہے، اور میرے آقا دعا فرمائیں تو سورج کو واپس پلٹا دیں، تو ایسے کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے جیسے ہیں؟ اللہ اکبر! نبی پاک تو وہ ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہی از the reason of the all creation۔ میں اور آپ تو دنیا میں آ گئے ہیں، مگر بتاؤ تو صحیح دنیا بنی کس کے لیے ہے؟ خود رب فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاق، اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا، یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ ارے جس کے لیے دنیا بنی ہے وہ میرے اور آپ کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔